بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قول محمد برشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چلے آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی طرف۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں، آمین۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بیان کو پورا مکمل دیکھیے گا، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا زخم کھا کر آئی میدان بدر میں، سال بھر میں زخم ٹھیک نہ ہوئے، اوپر سے جنگ احد آ گیا۔ اور اگر میں اس صحابیہ کی اسماعیل کی آپ کو عمر بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے۔ یوں آتا حدیث کی کتابوں میں 90 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے عمارہ کی۔ سارا سال گزر گیا، زخم ٹھیک نہیں ہوئے، تکلیف کی وجہ سے نظر بھی جواب دے گئی۔ جب جنگ احد ہوا تو نظر نہیں آتا، کسی نے آ کر مدینے میں غلط خبر اڑا دی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بری مائی کا برا حال ہوا۔ لاٹھی لی، سوچا لیا، احد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے دوڑی ہوئی، او لوگوں میرے آقا کا حال بتاؤ، اور میرے آقا کی خبر دو، اور میرے سائی کی خبر دو، اور میرے محبوب کی خبر دو، کیا ہوا؟ احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، ہاتھ چھل گئے، چڑھا نہیں جاتا۔ چوری کا سہارا لے کے چڑھتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، پھر گرتی ہے، پھر گرتی ہے۔ اوپر سے کچھ آدمی آتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی، او اللہ والو مجھے چڑھاؤ، میری آنکھیں ترس گئی آقا کے دیدار کو، میرا دل بڑا پیچھے ہے۔ اور یوں کہنے لگی، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ مجھے اوپر چڑھا دو، میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی، میں بڑی پریشان ہوں۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا۔ کچھ لوگوں نے سہارا دیا، کچھ ہمت کی، چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے۔ اوپر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، عمارہ گرتی پڑتی دیدار کے لیے آ رہی ہے۔ خدا کی قسم عمارہ تیرے مقدس سے قربان ہو جاؤں، تجھے دیدار کرانے کے لیے سرکار خود تشریف لائے۔ سامنے آئے، فرمایا عمارہ بڑا افسوس ہے کہ آج تیرے 4 رشتے دار شہید ہو گئے، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک داماد، ایک خامن تیرا شہید ہو گیا۔ روئی نہیں، کپڑے نہیں پھاڑے، تڑام سے نہیں گری، یوں کانپتی کانپتی اٹھتی ہے اور اٹھ کر آقا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرا سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا صبر، اتنا صبر، اتنا عشق، اتنی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذرا توجہ کرو، ایسے وقت میں آپ ہوتے یا میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا، پتہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو،
میں بادشاہ بن جاؤں، بنگلے بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ 70-90 سال کی بوڑھی مائی ہے، دکھیا ہے، زخمی ہے، آقا کا رحمت والا دامن پکڑے کھڑی ہے اور کہتی ہے آقا آج تو میرے لیے بھی دعا فرما۔ فرمایا کائے کی؟ اندازہ لگاؤ، عورت کا 90 سال عمر، کہنے لگی آقا میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں میری موت آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، دوسرے جنگ میں گئی ہے اور خچر سے گر کر گردن ٹوٹ کر شہید ہو گئی۔ اللہ والوں میں کوئی کسر چھوڑے، جو جس کو کرنا پڑا کھال اتر گئی، اللہ کی توحید پہ آنچ نہ آنے دی، خدا کے قرآن پہ آنچ نہ آنے دی۔ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کا رحمۃ اللہ علیہ برف کی چلی پہ لٹا رکھا ہے ختم نبوت کی تاریخ کے زمانے میں۔ اندازہ لگاؤ پورا آدمی برف سے کپڑے اتار کر لٹا رکھا ہے۔ افسر کہنے لگے یا ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ یہیں جان نکل جائے گی۔ یوں فرمایا جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جان جاتی ہے جائے، ایمان نہیں دوں گا۔ سارے ملک کو پتا ہے جب لاہوری فوت ہوئے قبر سے مٹی سے قبر کی جنت کی خوشبو آ رہی، ساری زندگی غربت میں بسر کر دی۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اس بات ان کی بھی سنا دوں، لاہوری کی جب شادی ہوئی تو پہلے دن بھی گھر میں پھاقا، وحدہ واجی بھی شادی ہوئی، دوسرے دن بھی پھاقا، تیسرا دن بھی پھاقا۔ حضرت لاہوری اپنی گھر والی کو کہنے لگے او اللہ والی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا، میرے یہاں تو پھاقوں کا ڈیرا ہے، یہاں تو پھاقے ہی پھاقے ہیں۔ کوئی اور ہوتی دوپٹہ اٹھا کے چلی نہ جاتی اور بلکہ یوں کہہ کے جاتی لو میں چلی ہوں انتظار نہ کرنا میں آؤں گی، مگر نہیں مولانا عبید اللہ انور کی اماں کہتی ہے لاہوری میں اپنے مقدر سے ناز کرتی ہوں، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے وقت کا کتب اور ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے اللہ والا مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے زمانے بھر کا عالم مل گیا، اور لاہوری میرے اس گھر کی چوکٹ سے باہر قدم نہیں جائیں گے جنازہ جا سکتا ہے۔ پتا کیسی عورت بنی؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ایک مرید نے مالٹوں کی، یہ اورنج جو مال تھا اس کی ٹوکری لا کے گھر میں بھیجی، مرید تھا لاہوری کا، اندر سے ٹوکری واپس آ گئی کہ یہ لے جاؤ یہ ہمارے کھانے کے نہیں۔ مرید کو بڑا کڑوا لگا، کمال ہے، اپنے دام سے لایا ہوں، توبہ سمجھ کے لایا ہوں، ہدیہ سمجھ کے لایا ہوں، میری ٹوکری واپس کر دی، میں تو پرانا مرید ہوں۔ وہ مولانا احمد علی لاہوری کے پاس گئے کہ میرے مالکوں کی ٹوکری گھر سے واپس آ گئی، مجھے بڑا رنج ہوا۔ لاہوری فرمانے لگے بھائی دیکھ لے وہ بھی عبید اللہ انور کی اماں ہے، تم بھی جا کر کوئی تحقیق کرو، تفتیش کرو، کچھ گڑبڑ ہوگی۔ مگر نام میرے اپنے باپ سے خود توڑ کے لایا ہوں، منڈی بازار سے تھوڑے، میں نے پھر بھی جاؤ تو صحیح۔ جا کے جب پتا کیا تو نوکروں ملازموں سے پتا چلا کہ ایک دن کسی برابر والے کا پانی توڑ کر چوری کر کے لگا دیا تھا۔ لاہوری رکتے پوچھا مولانا عبید اللہ انور کی اماں سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ مال کے کھانے کے لیے؟ فرمانے لگی حضرت جی ان میں سے مردار کی بدبو آئی، ان میں سے مردار کی بدبو آئی۔ یہ قریب کے زمانے کی عورتوں کی بات کرتا ہوں، بہت دور کی نہیں۔ آج مردوں کو کے اندر بھی وہ بات نہیں، عورتوں میں بھی وہ بات نہیں، آخرکار سب نے مر جانا ہے۔ اپنی اپنی قبر بناؤ، اپنی اپنی آخرت بناؤ، اپنے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جنت الفردوس کے لیے تیار کرو، اور مرنا تو سوکھا کام نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں تلواریں یکدم چلا دی گئی ہو، اتنا دکھ لگتا ہے، اتنی تکلیف
ٹھیک ہوتی ہے مرتے وقت آدمی کو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ موت کی تلخی سے بچا، موت کا معاملہ آسان فرما، قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم کبھی بھی نہیں مانگتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ اور منشا یہ کہ اللہ اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں یکتا ہیں، سارے جہان سے نرالے ہیں۔ جو ادھر گڑبڑ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا، جو ادھر گڑبڑ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ قرآن صاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سب کے سامنے ہے، صاف نظر آتے ہیں۔ جان بوجھ کر آمدن اگر کوئی ٹھکرائے گا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی مار کھائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ مسجد مولانا محمد ایوب صاحب نیک آدمی ہے، منتظم قسم کے آدمی ہے، اللہ تعالیٰ سارے علماء کو سلامت رکھے اور ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آباد رکھے۔ یہ لینے دینے کی بات بھی آ جاتی، کئی لوگ مرد عورت یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اکٹھے کر کے کبھی کہتے ہیں مسجد کو پیسہ دو، کبھی کہتے ہیں مدرسے کے لیے پیسہ دو، بھئی یہ بات اچھی نہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن ہمارا محتاج ہے یا ہم قرآن کے محتاج ہیں؟ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اس دین کے محتاج ہیں، اس قرآن کے محتاج ہم ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں۔ اگر کوئی آدمی بھی خدا کے قرآن کے تعاون نہ کرے، مسجد کا تعاون نہ کرے، خدا کی قسم یہ اس سے بھی اور زیادہ اچھی بن سکتی ہیں، ان سے بھی زیادہ آباد رہ سکتی ہیں۔ اللہ کے قرآن کے درس زمین کے قدم قدم پہ جاری ہے اور جاری ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ تو اس کی بے نیازی ہے نا، کسی کا پیسہ شراب پہ لگواتا ہے، کسی کا پیسہ اپنے قرآن پہ لگوا دیتا ہے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ کسی کا پیسہ کنجری کھا جاتی ہے، کسی کا پیسہ ڈاکٹر کھا جاتا ہے، کسی کا پیسہ ڈاکو کھا جاتا ہے، اور کسی کا پیسہ کھا کر ایک طالب علم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، لوگ بڑے سوچتے ہیں۔ تو خدا کے بندوں، تیرے مال میں، تیری کمائی میں بیوی کا حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے، پڑوسیوں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ، اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ نہیں۔ چل نہ کر، قرآن تیرا محتاج نہیں، نہ عورت کا محتاج ہے، نہ مردوں کا محتاج ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اس قسم کی اپیل رکھی جائے اس میں توجہ دیا کرو، برا نہ منایا کرو، ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو کر اپنی بندگی سے تجھے نکال دے۔ مارا جائے گا، گندا لفظ مت نکالیو، ہلکا لفظ اپنی زبان سے مت بولنا، کہیں کفر نہ آ جائے کہ قرآن کی شان میں گستاخی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارا جیسا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وبنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما، مولا کریم ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہماری بدکرداریوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری روح سیاہی کو معاف فرما، مولا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولا جو میرے ہماری مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ جتنی مائیاں جتنی بہنیں بیٹے آئی ہیں جتنے مرد آئے ہیں یا اللہ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، کس سال میں قائم ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ،
کوئی نہیں جانتا، ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، البتہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بتلائی، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس لیے اللہ والے ہر جمعرات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کہیں صبح کو قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب جمعے کی جو عید بنی، مولویوں کے بھی ذمہ میں عذاب آ گیا، پڑھنے والوں کے ذمہ بھی عذاب آ گیا کہ عید بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو یوں سمجھو خصوصی طور پر بخشش کا دن ہے۔ ایک تو عید کا دن، شکریہ کا دن، لیلۃ الجائزہ کا دن، اور دوسرے جمعے کا دن، دو برکتیں جمع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 2 خطبے اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں، بھلے بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے، بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کام تو کرنا ہم نے، یوں کہو نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی عید پڑھ کے گئے تھے پھر جمعے کے لیے چلو بھائی، تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر جمعے کی اور 2 برکتیں جمع ہو جائیں، ایک جمعے کی برکت ایک عید کی برکت، تو اندازہ لگا لو رب العالمین بندوں سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده، ایسی ہو صرف وہ گھڑی، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا۔ قبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے، سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ۔ وَإِلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، او میرے اللہ، ہم قبر، عذاب قبر کو نیند سے تعبیر کرتا ہے۔ سمجھو ترجمہ، قیامت کا عذاب دیکھ کر عذاب قبر نیند یاد آیا۔ قبر کا وہ عذاب جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر مردے قبر کے عذاب کو نیند بتا رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ابھی ہم سو رہے تھے، کس نے ہم کو نیند سے جگا دیا، جگہ ملے گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی وعدہ آ گیا، وہی قیامت آ گئی جس کا تم سے نبیوں نے وعدہ کیا، جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک تو یہ چیز آ گئی کہ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو علم میں نہیں، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی، کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا، کل کیا مصیبت پیش آئے گی، کل کیا اچھائی پیش آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جائے ہی نہ۔ اگر یہ علم ہو نیلم چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا۔ فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی،
یا زمین پہ آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا، بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا خداوند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ، تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے۔ جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ رب نصیب لوگ ہم ہیں